یہاں پر آپ کو تازہ ترین خبر کے حوالے سے آگاہ کریں گے کہ مبشر لقمان نے ٹی وی پر آنے کی پابندی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور مبشر لقمان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اہم ترین خبر دے رہے ہیں، سینئر اینکر پرسن مبشر لقمان نے ٹی وی پر آنے کی پابندی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے راشد حبیب سے۔ جی راشد، مزید بتائیے گا کیا موقف اختیار کیا گیا ہے درخواست میں؟ جی، مبشر لقمان نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہائی کورٹ کے فاضل جج نے جو حکم جاری کیا وہ غیر قانونی اور ناقابل عمل ہے، جس کے لیے کوئی ٹھوس وجوہات بیان نہیں کی گئی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ فیصلہ متنازع اور جانبدارانہ ہے کیونکہ جج نے پیمرا کو یک طرفہ طور پر مبشر لقمان کا پروگرام روکنے کا حکم جاری کیا۔ ایسا کر کے فاضل جج نے اپنے حلف کے تحت آئین کا تحفظ کرنے کا جو قسم کھائی تھی اس کی بھی خلاف ورزی کی اور اس اصول کی بھی خلاف ورزی کی جو اعلیٰ عدلیہ نے جاری کر رکھے ہیں، اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فاضل جج نے مبشر لقمان کو سنے بغیر یک طرفہ طور پر دوسرے فریق کو ریلیف فراہم کر دیا، جس پر فاضل جج کے خلاف انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا مس کنڈکٹ کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے ضابطے کی خلاف ورزی پر۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ متنازع پروگرام صریحاً خلاف قانون ہے اور پیمرا کی آزادی تلف کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ ٹی وی چینلز کے پروگرامز کے خلاف کوئی بھی شکایت ہو تو یہ پیمرا کا اختیار ہے کہ اس پر اپنا جوڈیشل مائنڈ استعمال کرے اور پہلے وہ اس کا جائزہ لے۔ ہائی کورٹ کو براہ راست ایسی کسی درخواست کی سماعت کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، راشد ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ وکیل مبشر لقمان عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان صاحب بتائیے گا، آج یہ درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے، کیا بتائیں گے آپ اس کیس کے حوالے سے؟ جی، اس کیس میں مبشر لقمان صاحب کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو پروگرام کیا تھا کھرا سچ، اس میں سارا انحصار اس بات پہ تھا کہ پاکستان کی عدلیہ کے جج صاحبان جو ہیں وہ کسی ایسے کیس میں نہ بیٹھیں جن میں کہ ان کو اپنے رشتہ داروں کے کیسز سننے پڑے، اور یہ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے بھی عدلیہ جو ہے وہ ریڈیکیول نہ ہو، وہ اسکینڈلائز نہ ہو، کسی طرح سے بھی عوام کی نظر میں عدلیہ کا جو ایک آنکھ ہے، امیج ہے، وہ خراب نہ ہو۔ اور اگر انہوں نے یہ پروگرام کیا تھا اور ایک اچھی نیت سے کیا تھا تو اس کو روکنا اور پھر اس طرح ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا اس کے بیچ میں مداخلت کرنا پیمرا کے قوانین میں، جبکہ ہائی کورٹ کا کوئی رول نہیں ہے پیمرا کے معاملات میں، تو ان وجوہات کی بنا پر یہ پٹیشن کی گئی ہے تاکہ ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں وہ نہ صرف کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہیں، بلکہ اگر وہ اس طریقے سے بے دریغ وائلیشنز کریں آئین کی اور قانون کی، تو ایٹ لیسٹ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس چیز کا نوٹس لیں اور اگر ہو سکے تو ان کو مورد الزام بھی ٹھہرایا جائے انڈر آرٹیکل 209 کے نیچے، تاکہ آئندہ سے کوئی بھی جج جو ہے وہ اپنے آئین سے، اپنے اوتھ سے کسی طرح سے بھی انحراف نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو عرفان قادر صاحب یہ بتائیے گا کب تک فیصلہ متوقع ہے کہ سماعت کے لیے منظور ہو جائے گی درخواست؟ جی، مجھے امید ہے کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، جسٹس صدق حسین جیلانی صاحب، وہ اس کیس پہ خود نوٹس لیں گے اور اس کیس کو جلدی لگائیں گے اور غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں گے، کیونکہ جیلانی صاحب کی بہت تعریف ہے کہ ایک نہایت ہی شریف اور اچھے چیف جسٹس ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جیلانی صاحب اپنی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیس میں انصاف کے تقاضے پورے کریں گے اور یہ کیس بر وقت سپریم کورٹ کے کسی بینچ کے سامنے آئے گا۔ اچھا عرفان صاحب، جو پہلے اعتراض کیا مبشر لقمان صاحب نے اپنے پروگرام میں بھی، جسٹس جواد خواجہ صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی تھی اور چند ایسی اپنے عزیز و اقارب یا رشتہ داری کے حوالے سے کہا تھا کہ ایسے کیسز میں ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے، جیسا کہ آپ نے خود بھی موقف اختیار کیا ہے۔ حالیہ جو اب مبشر صاحب کی اپنی درخواست ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر اس میں بھی ایسا ہوتا ہے، اس میں بھی خواجہ صاحب اگر خود جو ہے وہ آتے ہیں یا پھر ان کو چیف جسٹس صاحب خود کہتے ہیں آنے کا، تو پھر بھی وہ فریق کی حیثیت سے کیا بیٹھ پائیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب اب خود ہی اس کیس پہ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ آلریڈی جو 2 کیس پہلے چل رہے تھے اس میں بھی اب خواجہ صاحب، چیف جسٹس صاحب نے ان معاملات کو خواجہ صاحب سے وہ اب ہٹ گئے ہوئے ہیں اور وہ دوسرے بینچز سن رہے ہیں،
اور خواجہ صاحب کے لیے بھی یہ اچھا ہے کہ وہ اس کیس میں نہ آئیں، کیونکہ اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور عدلیہ کی ساکھ جو ہے وہ مجروح ہوگی۔ جی اچھا عرفان صاحب یہ بھی بتائیے گا، اب مزید آپ کو کیا لگتا ہے انصاف کے حوالے سے، انصاف کی کیا توقع رکھتے ہیں آپ؟ جی میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اگر یہ بات کر دی گئی ہے کہ ایک جج صاحب کو اپنے رشتہ دار کے کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، تو پھر ساری دنیا میں جو اسٹیبلش قانون ہے اس پہ وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو بہت ریموٹ باعث بھی اگر ایٹریبیوٹ کیا جائے تو ایک اچھا جج اس کیس میں نہیں بیٹھے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی یہ کیس جو ہے جواد خواجہ صاحب کے پاس نہیں لگائیں گے۔ اچھا اگر ایسا ہوتا ہے، اس کا جو بھی فیصلہ ہے عرفان قادر صاحب، پاکستانی میڈیا پر کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ کیونکہ اپنی نوعیت کا یہ بھی ایک اہم اور پہلا کیس ہوگا غالباً جس کو اس لیول پر ٹیک اپ کیا گیا، تو اس کے اثرات کس طرح سمجھتے ہیں پاکستانی میڈیا پر اوورال کیسے ہوں گے؟ اس کیس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے پاکستان کے میڈیا پہ، کیونکہ یہ کیس جو ہے یہ ڈیپینڈ، اس کی ساری بنیادی فریڈم آف سپیچ ہے، اور باہر کی دنیا میں کے مختلف جج صاحبان اور مختلف فیصلہ جات میں یہ کہا گیا، پاکستان میں بھی ایک فیصلے میں یہ کہا گیا کہ فریڈم آف سپیچ کو اگر کسی جج کو کرٹیسائز بھی کیا جائے تو فریڈم آف سپیچ کو نہیں روکا جا سکتا، اور فریڈم آف سپیچ بہت اہم ہے، اور ججز کا کرٹیسزم اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے جتنی فریڈم آف سپیچ کی ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم کیس ہے، اور اس سے پاکستان اس فیصلے سے آئندہ انشاءاللہ جو سمت ہے فریڈم آف سپیچ کی وہ متعین ہو جائے گی، اور اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ فکس ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان قادر صاحب ایئر نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، مبشر لقمان صاحب نے اپنے اوپر لگائے گئے پابندی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے صابر شاکر صاحب۔ صابر شاکر، آپ بتائیے گا ایک تو کیا موقف اختیار کیا گیا ہے، کیونکہ مبشر لقمان صاحب پر لگی پابندی کو نہ صرف عوام نے مسترد کیا ہے بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عوام نے اپنی آواز بھی بلند کی ہے، احتجاج بھی کیا ہے کہ ایسا کرنا آزادی صحافت پر قدغن ہوگی۔ بالکل، بہت ساری چیزیں جو پیٹیشن میں موقف اختیار کیا گیا وہ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر بتا چکے ہیں، لیکن اس میں کچھ اور چیزیں میں ایڈ کر دوں کہ اس آرڈر جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جاری کیا اس میں واضح طور پر ایک نظر آیا کہ ایک شہداء فاؤنڈیشن جس کا کوئی حیثیت عرفی اور اس کیس سے تعلق نہیں بنتا، یہ اس کی پیٹیشن پہ دائر کی گئی، اور اس پیٹیشن پہ بھی اتنی غلطیاں تھیں کہ اس کو بھی جلدی میں نہ ویٹ کیا گیا، نہ پڑھا گیا، نہ سنا گیا، اور مبشر لقمان صاحب کو بغیر سنے، بغیر نوٹس جاری کیے ان کو سزا بھی سنا دی گئی، اور ان کا جو بنیادی آئین میں حق ہے فریڈم آف سپیچ کا اور روزی کمانے کا معاش، ذریعہ معاش، اس پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ اس چیز کو بھی اس پیٹیشن میں بنیاد بنایا گیا ہے کہ آئین کے بنیادی حقوق جو آئین خود دیتا ہے ایک شہری کو، اس کے بارے میں آئین سے انحراف کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے ایک جج کس طرح آرڈر پاس کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس سارے معاملے کا قضیے کا بیک گراؤنڈ بھی فیکٹس میں بتایا گیا ہے۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے حامد میر صاحب کا پہ اٹیک ہوا، اور اس بنیاد پہ جو ایک جیو اور اس کے خلاف ایک درخواست آئی وزارت دفاع کی طرف سے، اس کے بعد پھر کس طریقے سے 184(3) کے تحت ایک درخواست کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کی گئی، جسٹس جواد خواجہ نے کی، اور جب اس پر اعتراض کیا گیا اور اس پر آواز اٹھائی گئی، اور پھر اس پر ایک اور پروگرام ہوا جس میں جسٹس جواد خواجہ کی اہلیہ کا معاملہ آیا، تو وہ بیک گراؤنڈ بھی سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر نے اس درخواست میں سپریم کورٹ کے نوٹس میں لانے کے لیے کوشش کی ہے۔ جی بہت شکریہ صابر شاکر آپ کا۔